رحمت علی بوجھ سے نکل کر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف چپٹا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس کی گاڑی طوفانی رفتار سے مونیکا کی رہائش گاہ کی جانب دوڑ رہی تھی۔ ریسیور پر سنائی دینے والی گولی کی آواز اور اس کے ساتھ ہی مونیکا کی ابھرنے والی کربناک چیخ سے صاف ظاہر تھا کسی نے اسے گولی ماری ہے۔ وہ کون ہو سکتا تھا جس نے مونیکا پر فائر کیا؟ رحمت علی کے ذہن میں بگولے رقص کر رہے تھے۔ مونیکا نے پراسرار تنظیم کے سربراہ کو منظر عام پر لانے کی خاطر ایک کے بعد دیگرے اس پر تابڑ توڑ وار کیے تھے۔ مختلف زاویوں سے اسے اندھیرے سے اجالے میں لانے کی کوشش کی تھی۔ فضل داد اور استاد رضوی دونوں ہی تنظیم سے وابستہ تھے، لیکن مونیکا نے یقیناً ان کے خلاف سوچ سمجھ کر ہی قدم اٹھایا ہوگا۔ ہو سکتا ہے مونیکا نے جن افراد کو استعمال کیا ہو، انہی میں سے کسی ایک نے اسے ڈبل کراس کرنے کی کوشش کی ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ایس پی رحمان کے عملے میں کوئی ایسی کالی بھیڑ موجود ہو جس کا تعلق کسی نہ کسی زاویے سے تنظیم کے سربراہ سے ہو، اور اس نے زاہد خان اور سی کنگ کی تباہی کے سلسلے میں کسی عورت کی جانب سے ملنے والی اطلاع کا راز فاش کر دیا ہو۔ سی کنگ کی بربادی اور زاہد خان کی شخصیت بے نقاب ہونے کے بعد فضل داد اور استاد رضوی پر ہونے والے ایک ہی نوعیت کے حملے نے تنظیم کے سربراہ کو چوکنا کر دیا ہو، اور پھر انتقامی کارروائی کے تحت اس نے مونیکا کو راہ سے ہٹا دینے کے احکامات جاری کر دیے ہوں۔ رحمت علی کا ذہن تیز رفتاری سے پیش آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ریسیور پر آخری لمحے تک مونیکا کے کراہنے کی مدم مدم آواز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ پوری طور سے مری نہیں تھی۔ رحمت علی کے ذہن میں ایک موہوم سی امید ٹمٹما رہی تھی، اسی وجہ سے وہ برق رفتاری سے ڈرائیونگ کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ کچھ باتیں ایسی تھی جو اس کے علم میں آنی ضروری تھی تاکہ وہ اندازہ لگا سکتا کہ مونیکا پر فائرنگ کرنے والے افراد کا تعلق کس گروہ سے ہو سکتا ہے۔ رہ کر رحمت علی کے ذہن میں ڈاکٹر نادر کا نام ابھر رہا تھا، لیکن اس کے پاس ڈاکٹر کے خلاف ایسا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ مونیکا پر ہونے والے قاتلانہ حملے کا حساب بے باک کر سکتا۔ مونیکا نے اس کے بارے میں جو معلومات فراہم کی تھی وہ اہم ضرور تھیں، لیکن کچھ درمیانی کڑیوں کا ملنا بھی ضروری تھا۔ مونیکا کی رہائش گاہ پر پہنچنے کے بعد اسے علم ہوا تھا کہ اسے فوری طور پر زخمی حالت میں قریبی اسپتال میں لے جایا گیا ہے۔ اس نے مطلوبہ اسپتال تک پہنچنے میں خاصی تیزی دکھائی تھی۔ وہ پہلی فرصت میں اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ مونیکا نے اس کی محبت میں جو قربانیاں پیش کی تھیں وہ اسے فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ کسی قیمت پر اس کے قاتلوں کو معاف نہیں کرے گا، لیکن ان تک پہنچنے کی خاطر اسے مونیکا سے کچھ اہم سوالات کرنے ضروری تھے۔ مثلاً یہ کہ اس نے فضل داد اور استاد رضوی پر حملہ کرانے کے سلسلے میں کن افراد کو استعمال کیا تھا۔ انہی لوگوں میں سے کوئی ایک مونیکا پر ہونے والے حملے کا ذمہ دار بھی ہو سکتا تھا۔ خود مونیکا کی اپنی شخصیت اور اس کے کردار کے مختلف پہلو بھی ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ میڈم برلاس کے ادارے سے منسلک ہونے کے سبب ناجائز تجارت کرنے والے سرکل کے تمام لوگ اچھی طرح اس بات سے واقف تھے کہ برلاس انٹرپرائز میں مونیکا کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی سے کم نہیں تھی۔ خود مونیکا نے بھی اسے بتایا تھا کہ اس کے میڈم برلاس کے ادارے میں شامل ہونے سے پہلے وہی تمام خطرناک کام انجام دیا کرتی تھی۔ اسے میڈم کے دسترست ہونے کا اعزاز حاصل تھا، اور دوسرے گروہ کے افراد بھی اس کی پوزیشن سے ناواقف تو نہیں ہو سکتے تھے۔ رحمت علی نے اسپتال کے پارکنگ لاٹ میں پہنچ کر گاڑی پارک کی، پھر تیزی سے لپکتا ہوا ریسیپشن کی طرف گیا، لیکن یہ دیکھ کر اسے حیرت ہی ہوئی تھی کہ ایس پی رحمان انسپکٹر زیدی کے ساتھ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ ایس پی رحمان نے بھی رحمت علی کی اچانک آمد کو محسوس کیا تھا۔ دونوں کے ذہن میں ایک ہی سوال ابھر رہا تھا کہ مونیکا پر قاتلانہ حملے کی اطلاع پہلے کسے ملی تھی۔ ایک لمحے تک وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو نگاہوں میں گھورتے رہے، پھر گفتگو کی پہل رحمت علی نے ہی کی تھی۔ مونیکا کی حالت اب کیسی ہے؟ تمہیں اس واردات کا علم کس طرح ہوا؟ رحمان صاحب نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں نے فون پر گولی چلنے کی آواز سنی تھی، رحمت علی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آئی سی، گویا جس وقت مونیکا پر قاتلانہ حملہ ہوا تم اس سے فون پر گفتگو کر رہے تھے؟ رحمان صاحب نے چونکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، گولی اس کی پشت پر لگی ہے، رحمان صاحب نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر اور سرجن اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا مونیکا نے کوئی بیان دیا ہے؟ نہیں، رحمان صاحب نے کچھ توقف سے جواب دیا۔ جس وقت وہ اسپتال لائی گئی اس وقت وہ کوما کی حالت سے دوچار تھی۔ آپ کو اس حملے کی اطلاع کس نے دی؟ رحمت علی نے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ اسی سوال کا جواب میرے لیے بھی قابل غور ہے، رحمان صاحب نے رحمت علی کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے خشک آواز میں کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ تم ابھی اس بات کا اقرار کر چکے ہو کہ تم وہ آخری آدمی ہو جو فون پر مونیکا سے بات کر رہے تھے، اور جس نے ہمیں اس حادثے کی اطلاع دی ہے اس نے بھی اپنا نام رحمت علی بتایا تھا۔ کیا وہ تم نہیں تھے؟ جی نہیں، رحمت علی نے تیزی سے جواب دیا۔
میں ریسیور پر گولی اور مونیکا کی آخری چیخ سنتے ہی اس کی رہائش گاہ پر گیا اور پھر وہاں سے اطلاع ملنے پر یہاں پہنچا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی نے جان بوجھ کر میرا نام درمیان میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہو۔ اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ رحمان صاحب کا لہجہ معنی خیز تھا۔ تمہارا ہی نام خاص طور پر کیوں لیا گیا؟ اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں جس نے فون کیا تھا، رحمت علی نے سپاڑ لہجے میں جواب دیا۔ اور اگر میں کہوں کہ وہ آواز بھی 100% تمہاری آواز سے ملتی جلتی تھی تو میں فی الحال اس سلسلے میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ تمہاری اور مونیکا کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ رحمان صاحب نے پوچھا۔ ہماری گفتگو قطعی نجی نوعیت کی تھی۔ ممکن ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اب یہ کیس پولیس کی فائل میں آ چکا ہے۔ کیا آپ یہ شبہ کر رہے ہیں کہ مونیکا کو پیش آنے والے حادثے میں میرا ہاتھ ہے اور اس کے بعد پولیس کو اطلاع دینے کی حماقت بھی میں نے کی ہوگی؟ رحمت علی کے لہجے میں بھرپور طنز تھا۔ اس کا جواب تو تفتیش کے بعد ہی سامنے آئے گا، لیکن تم بہرحال اب اس کیس کا ایک اہم حصہ بن چکے ہو۔ رحمت علی نے جواب میں گھور کر رحمان صاحب کو دیکھا، پھر ہونٹ کاٹنے لگا۔ تمہیں شاید میرا جواب پسند نہیں آیا، لیکن پولیس کا اپنا ایک علیحدہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ رحمان صاحب کا لہجہ سرد تھا۔ ایسے ان گنت کیس میرے مشاہدے میں آئے ہیں جہاں مجرم نے ہر موقع پر پولیس کے شانہ بشانہ چل کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اس کا جرم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن آخر میں اسی کو اپنے جرم کی سزا بھگتنی پڑی۔ آپ کو اختیار ہے، جو چاہے سوچ سکتے ہیں، رحمت علی نے بدستور ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بات صرف اختیار کی نہیں، کچھ ایسی باتوں کی بھی ہے جس کی وضاحت ابھی باقی ہے۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اطلاعاً عرض ہے کہ جس وقت میری اور مونیکا کی آخری ملاقات ہوئی تھی، اس وقت اس نے ڈوبتی ہوئی سانسوں کے درمیان 2 نام لیے تھے۔ رحمان صاحب نے اسے گھورتے ہوئے مشکوک انداز میں کہا، ان میں سے ایک نام تمہارا تھا اور دوسرا؟ رحمت علی نے تیزی سے پوچھا۔ کچھ باتیں ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہیں جو قبل از وقت نہیں بتائی جا سکتی۔ رحمت علی کوئی جواب دینا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت ایک ڈاکٹر نے آ کر ایس پی رحمان کو اس بات کی اطلاع دی کہ مونیکا موت سے ہمکنار ہو چکی ہے۔ رحمان صاحب نے ایک بار پھر رحمت علی کو معنی خیز انداز میں گھورا، جو بڑے جذباتی انداز میں کھڑا مٹھیاں بھیج رہا تھا۔ مونیکا کی موت کی اطلاع سنتے ہی اس کے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ چہرے کے تاثرات اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے ایک لمحے بعد رحمان صاحب سے سپاٹ اور خشک لہجے میں پوچھا۔ کیا میں جا سکتا ہوں؟ جا سکتے ہو۔ فی الحال میں تمہیں روکنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، لیکن ہماری دوسری ملاقات بہت جلد ہوگی۔ مجھے بھی آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن ابھی نہیں، رحمت علی نے جذباتی انداز میں جواب دیا، پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ریسیپشن سے باہر چلا گیا۔ مونیکا کی موت کی اطلاع نے میڈم برلاس کے ذہن کو معوف کر دیا تھا۔ وہ اس کے ادارے کی ایک اہم اور سرگرم کارکن تھی اور رحمت علی سے پہلے وہی تمام کام سر انجام دیا کرتی تھی۔ میڈم کے لیے اس کی موت کی اطلاع ایک ناقابل تلافی نقصان اور کسی عظیم سانحے سے کم نہیں تھا۔ کسی زخمی شیرنی کی مانند وہ اپنے ڈرائنگ روم میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہل رہی تھی۔ اس کا ذہن مونیکا کی موت کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ پہلے رحمت علی نے اپنے حالات سے مجبور ہو کر اسے کنارہ کشی اختیار کی اور اب مونیکا بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ دونوں ہی اس کے قوت بازو تھے، لیکن کسی دشمن نے اسے بے بس کرنے کی خاطر اس کے دونوں بازو کاٹ دیے تھے۔ وہ مونیکا کی موت کے ساتھ ساتھ زاہد خان کے بارے میں بھی غور کر رہی تھی۔ خفیہ تنظیم کے نادیدہ سربراہ نے اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ دونوں مل کر راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں۔ میڈم نے اس کے ساتھ شامل ہونے کی خاطر 2 شرطیں رکھی تھیں، لیکن اس نے ان شرائط کو ماننے سے قطعی طور پر انکار کر دیا۔ اس کے بعد پہلے زاہد خان سی کنگ سمیت غرق آب ہوا اور اب مونیکا کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ میڈم برلاس کے ذہن میں تنظیم کے سربراہ کی مکروہ آوازیں صدائے بازگشت بن کر گونج رہی تھیں۔ اگر سربراہ کی شخصیت اس کے علم میں ہوتی تو وہ اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر پہلی فرصت میں اس کا جسم گولیوں سے چھلنی کر دیتی۔ اس کے عوض اسے پھانسی کا پھندا ہی کیوں نہ گلے میں ڈالنا پڑتا۔ بڑی دیر تک وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی رہی، پھر کچھ سوچ کر اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا اور رحمت علی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری جانب سے کال رحمت علی نے ریسیو کی۔ کیا تمہیں مونیکا کی موت کا علم ہو چکا ہے؟ میڈم نے تیزی سے پوچھا۔ میں ابھی ہسپتال سے آیا ہوں، رحمت علی نے جواب دیا، پھر کہا، آپ کو اس حادثے کی اطلاع کس نے دی؟ رحمان نے۔ کیا رحمان صاحب نے میرے بارے میں کچھ کہا ہے؟ نہیں، کیوں؟ میڈم نے استفسار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مونیکا نے مرنے سے پہلے 2 نام لیے تھے، جس میں سے ایک میرا تھا۔
اور اسی کے پیش نظر وہ مجھے بھی اس حادثے میں گھسیٹنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ تمہارے خیال میں مونیکا کے قتل کی ذمہ داری کس پر عائد کی جا سکتی ہے؟ تنظیم کے نادیدہ اور بزدل سربراہ پر، رحمت علی کی سردآواز ریسیور پر ابھری۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت مونیکا کو گولی ماری گئی اس وقت وہ مجھ سے فون پر گفتگو کر رہی تھی۔ اس کا اقرار میں ایس پی رحمان صاحب سے بھی کر چکا ہوں۔ تمہارے اور مونیکا کے درمیان کس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی؟ سوری، یہ ہمارا نجی معاملہ ہے، رحمت علی نے خشک اور ناگوار انداز میں کہا۔ کیا ہم دوست نہیں ہیں؟ میڈم کے لہجے میں شکایت تھی۔ ہماری دوستی اب ایک ہی شرط پر قائم رہ سکتی ہے۔ وہ کیا؟ آپ کھل کر اس شخص کا نام بتا دیں جس پر آپ کو تنظیم کے سربراہ ہونے کا شبہ ہے۔ تم اس کا کیا کرو گے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کا انجام بھی زاہد خان سے مختلف نہ ہو۔ رحمت علی کا لہجہ صفاق ہو گیا۔ وہ اگر رنگی ہاتھوں پکڑ لیا جائے تو میں قانون کے نگہبانوں کے سامنے بھی اسے موت سے ہمکنار کر کے مونیکا کی موت کا حساب چکتا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میڈم نے ایک لمحے کے توقف کے بعد کہا۔ مونیکا کی خاطر میں تمہاری یہ آرزو ضرور پوری کروں گی۔ مجھے جس شخص پر شبہ ہے وہ ہیروئن کی اچھی خاصی مقدار کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا، خواہ اس کے لیے مجھے کوئی بھی راستہ کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ کیا آپ اب بھی مجھے اس کا نام بتانا پسند نہیں کریں گی؟ رحمت علی نے تیزی سے کہا۔ ابھی نہیں، وقت کا انتظار کرو، لیکن اس کا انجام وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو، میڈم برلاس نے سپاڑ لہجے میں جواب دیا۔ پھر سلسلہ منقطع کر کے خلا میں گھورنے لگی۔ اس کی آنکھیں کسی آدم خور چیتے کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر حقارت اور انتقام کے ملے جلے تاثرات پھیل کر گہرے ہو رہے تھے۔ وہ اپنے ذہن میں کوئی پروگرام مرتب کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر اس طرح چونکی جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی ہو۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر سپاٹ آواز میں کہا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تم اس وقت مونیکا کی موت کا سوگ منا رہی ہو۔ دوسری جانب سے تنظیم کے سربراہ کی برائی ہوئی آواز سنائی دی۔ فون کرنے کا مقصد بیان کرو، میڈم نے حقارت سے کہا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مونیکا کے پر نکل آئے تھے۔ وہ بہت اونچا اڑنے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً اس کی موت کے احکامات صادر کرنے پڑے، اور تم ایک عورت کی موت پر خوشی منا کر اپنی مردانگی کا اظہار کر رہے ہو۔ میڈم کے لہجے میں نفرت تھی۔ پریشان مت ہو، تمہیں بھی کسی کی موت پر جشن منانے کا موقع فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری جانب سے ٹھوس آواز میں جواب ملا۔ میں تمہیں رحمت علی کی موت کی ذمہ داری سونپ رہا ہوں۔ تم شاید اپنے ہوش میں نہیں ہو، میڈم گرائی۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی محبوبہ اپنے چاہنے والے پر یہ گولی نہیں چلا سکتی، لیکن تمہیں یہ کام بہرحال کرنا ہوگا میرے حکم پر۔ اگر تم نے انکار کیا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، اس لیے کہ محبت اور جنگ میں ہر حربے کا استعمال جائز ہوتا ہے۔ رحمت علی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میڈم نے تلخ آواز میں پوچھا۔ بات کچھ بگاڑنے کی نہیں، اصول کی ہے۔ ریسیور پر پراسرار سربراہ کی مکروہ آواز ابھری۔ مثلاً یہ کہ اگر کوئی پالتو کتا پاگل ہو جائے اور مالک پر گرانے لگے تو اسے پہلی فرصت میں گولی مار دینی چاہیے، اور اگر کتے کی بجائے اس کے مالک پر دیوانگی کے دورے پڑنے لگیں تو تمہارا اصول کیا کہتا ہے؟ تم شاید اپنی اوقات بھول رہی ہو۔ دوسری جانب سے شفاق لہجہ اختیار کیا گیا۔ یہ مت بھولو کہ میری طرف سے اگر کوئی جوابی کارروائی ہوئی تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ تمہاری ساکھ اور شہرت دونوں پل بھر میں مٹی میں مل جائیں گی۔ تمہاری اس بکواس کا جواب آنے والا وقت دے گا، میڈم نے نفرت سے کہا۔ پھر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کی نگاہوں میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ چند ساتھ تک وہ اپنی جگہ کھڑی پیچ و تاب کھاتی رہی، پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور ایس پی رحمان کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کمرے میں ایس پی رحمان اور رحمت علی کے علاوہ کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ انسپکٹر زیدی ہر چند کے اعتماد کا آدمی تھا، لیکن اسے بھی رحمت علی کی درخواست پر اٹھ کر جانا پڑا۔ گیٹ پر موجود سپاہی کو اس بات کی بہت سخت ہدایت کر دی گئی کہ کسی پرندے کو بھی بغیر اجازت اندر نہ آنے دیا جائے۔ کیا تمہیں علم ہے کہ میں نے اس وقت تمہیں کیوں بلایا ہے؟ مونیکا کی موت کے سلسلے میں رحمت علی نے سپاڑ لہجے میں کہا۔ تم وہ آخری شخص ہو جس نے موت سے پہلے مونیکا سے گفتگو کی تھی، اور تم نے فون پر ہی گولی چلنے اور مقتولہ کی چیخ کی آوازیں سنی تھیں۔ میں اس کا اقرار پہلے بھی کر چکا ہوں۔ مونیکا کی موت کے سلسلے میں تم اپنے شبہات کے پیش نظر کسے مورد الزام سمجھتے ہو؟ اس کی موت کا ایک سبب آپ بھی ہو سکتے ہیں، رحمت علی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ ایس پی رحمان نے چونکتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ مونیکا کے بیان کے مطابق کسی نے زاہد خان کے سلسلے میں آپ کو گمنام حیثیت سے اطلاع دی تھی۔ ہو سکتا ہے مجرموں کو اس بات کا علم ہو گیا ہو۔ 1 منٹ، ایس پی رحمان نے تیزی سے خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔ اسے اس بات کا پہلے ہی شبہ تھا کہ جس عورت نے فون پر مخبری کی تھی وہ اس کی آواز پہلے بھی کہیں سن چکا ہے۔ رحمت علی کا جواب سننے کے بعد اب اسے یقین آ گیا تھا۔
کہ مونیکا ہی کی بدولت اس نے زاہد خان کے سلسلے میں ایسا کارنامہ انجام دیا کہ ہر طرف اس کی تعریفیں ہو رہی تھیں۔ وہ اس کی محسنہ تھی لیکن اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ ایک ثانیہ تک وہ اپنے خیالوں میں محو رہا، پھر بولا، کیا تمہیں بھی اس بات کا علم تھا کہ زاہد خان غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا؟ جی ہاں، میں اس بات سے بھی انکار نہیں کروں گا، رحمت علی نے جواب دیا۔ میں زاہد خان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، اس لیے کہ میرا اپنا تعلق بھی انہی لوگوں سے رہ چکا ہے، لیکن اب میں نے اپنی زندگی کے دھاروں کا رخ موڑ دیا ہے۔ آئی سی، رحمان صاحب نے رحمت علی کو گھورتے ہوئے کہا، پھر تو تم ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہو، ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ مونیکا نے میرے علاوہ دوسرا نام کس کا لیا تھا۔ اس نے نام نہیں لیا تھا، رحمان صاحب محتاط انداز میں بولے، صرف 2 الفاظ کہے تھے، ڈاکٹر اور رحمت علی۔ لفظ ڈاکٹر سے آپ کا شبہ کس کی طرف جاتا ہے؟ رحمت علی نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہارا اشارہ کس کی طرف ہے، رحمان صاحب نے پہلو بدل کر کہا۔ کچھ اور ذریعے سے بھی مجھے اطلاع ملی ہے، لیکن بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے ہم کسی معزز شخص پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ زاہد خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رحمت علی نے تیزی سے کہا، کیا وہ بھی ایک معزز شخص نہیں تھا جس کے خلاف آپ نے محض ایک عورت کے فون پر اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ہمیں بہرحال رسک تو لینا ہوگا، اس لیے کہ ڈاکٹر کا لفظ بھی اسی عورت کی زبان سے نکلا ہے جس نے زاہد خان کے بارے میں مخبری کی تھی۔ میں تمہاری بات تسلیم کرتا ہوں، مگر مونیکا نے ڈاکٹر کے ساتھ کوئی نام نہیں لیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا اشارہ اس ڈاکٹر کی طرف نہ ہو جسے ہم مشکوک سمجھ رہے ہیں۔ آپ میڈم برلاس پر ہونے والے قاتلانہ حملے کو کیوں فراموش کر رہے ہیں؟ رحمت علی نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، کیا اس وقت میں نے آپ سے اس بات پر حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا کہ میڈم برلاس کا علاج وہی مشکوک ڈاکٹر کیوں کر رہا ہے؟ مجھے یاد ہے، مگر میں آپ کی مجبوری سمجھ رہا ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ثبوت کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً غزالہ کا اغوا اور بازیابی۔ رحمت علی نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجرموں نے اسے صرف تاوان کے لیے رہا کر دیا تھا، جبکہ اگر وہ چاہتے تو اسے بھی شمائلہ کی طرح اپنے اشاروں پر چلنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کا اغوا 2 مختلف آدمیوں نے کیا ہو۔ مرنے سے پہلے مونیکا نے ایک بات اور کہی تھی، رحمت علی نے کہا، غزالہ کے سلسلے میں تاوان کی جتنی رقم ڈاکٹر نے کھاتے سے نکلوائی تھی، اتنی ہی رقم ٹھیک 15 دن بعد اپنے نام کے دوسرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی تھی۔ یہ بات قابل غور ہے، رحمان صاحب نے دوستانہ انداز میں کہا، کیا تم مجھے تفصیل کے ساتھ مونیکا کے ساتھ ہونے والی گفتگو سنا سکتے ہو؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمام باتیں صرف میری ذات تک محدود رہیں گی۔ رحمت علی نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر اس نے پوری تفصیل مغربی گھاٹ والے حادثے سے لے کر استاد رضوی پر کیے جانے والے حملے تک دوہرا دی۔ رحمان صاحب پوری توجہ سے اس کی ایک ایک بات ذہن نشین کر رہے تھے۔ رحمت علی نے اپنا بیان ختم کیا تو رحمان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ تم نے غلطی سے مغربی گھاٹ والے حادثے کی تفصیل سنا کر خود کو بھی مشکوک بنا دیا ہے۔ جی نہیں، میں نے جو کچھ کہا ہے پوری دیانتداری سے کہا ہے، رحمت علی نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اکبر کی بازیابی کی خاطر میں تنظیم کے سربراہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے مجبور تھا، خواہ مجھے کسی کو گولی کیوں نہ مارنی پڑتی۔ مجھے تمہاری صاف گوئی پسند آئی، رحمان صاحب نے کہا، پھر تھوڑے توقف سے بولے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ہم پہلے استاد رضوی اور فضل داد کو ہی نہ اٹھا لیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے سلسلے میں ہماری معلومات میں مزید اضافہ کر سکیں۔